بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، حق اور سچائی کا ساتھ دے اور وہ صراط مستقیم پر چلے اور کوشش کرے کہ وہ ہمیشہ گناہ کے کاموں سے بچا رہے۔ گناہ کے کاموں سے بچنے میں ہی انسان کی اپنی فلاح و کامیابی ہے، کیونکہ گناہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے اور اچھے اور نیک کام انسان کو نیکی و جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان اگر غلطی سے اور بھول چوک کر کوئی گناہ کر لے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے اور استغفار کرے اور آئندہ زندگی میں گناہ نہ کرے۔ وہ کوشش کرے کہ وہ گناہوں سے بچا رہے اور اپنے گناہ کسی کو بھی نہ بتائے، کیونکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ ایسا کرنے سے وہ بچے۔ اچھے کام کرنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور اسے ایک طرح کی خوشی اور راحت کا احساس ہوتا ہے، اور اچھا انسان گناہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کبھی غلطی سے بھول چوک کر کچھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کے دل پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ندامت محسوس کرتا ہے۔ اور اچھے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ نیک کام کر کے راحت و خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس سے اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور اچھا مسلمان برا کام کر کے ندامت محسوس کرتا ہے اور وہ آئندہ ایسا کام کرنے سے توبہ کرتا ہے اور نیکی کرنے اور اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہ کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں سے یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہوتے ہی وہ کہے کہ ہے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کے کاموں سے بچیں، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہ کی معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، استغفار کے نوافل پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے گناہ سے بچائے اور ہمیشہ نیکی اور ہدایت کے راستے پہ چلائے، اور ہمیں ہر شر اور ہر بیماری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔